بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک اعصاب کی بھی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف کے چیئرمین اور تحریک انصاف جو استعفوں کا پتہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن استعفوں کے پتے سے لگتا ایسا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پرعزم اور پراعتماد دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے دھونس دھاندلی اور دھمکی اور بلیک میلنگ کی جو سیاست ہے اس کو مسترد کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ اب تحریک انصاف کا جواب اب بڑے جارحانہ انداز سے دیا جائے گا اور جارحانہ سیاسی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ختم کیا گیا تھا، لیکن آج تک حکومت ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ بار بار حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد از جلد انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت کہتی ہے، پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں اور مشکل فیصلوں کے نتیجے میں ہم نے ملک کو ایک کرائسس سے نکالا ہے، اور اب بھی معاشی چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا ہم ان معاشی چیلنجز پر قابو کر کے ہی اپنے وقت پر ہی انتخابات میں جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب ظاہر ہے کہ عمران خان کو کچھ قانونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے ہر آئے روز ایک نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ آج بھی ایک نئی آڈیو سامنے آئی ہے جس میں بشرا بی بی اور بنی گالہ کے سابق جو نگران ہیں انعام خان، ان کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں توشہ خانے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو کی گئی ہیں، کچھ تصاویر کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال حکومت کہتی ہے کہ ہم معاملات کو ایک صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی سطح پر بھی حکومت متحرک نظر آ رہی ہے، معاشی طور پہ بھی، اور سفارتی سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت متحرک ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت بھی امریکہ میں موجود ہیں، انہوں نے وہاں پہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی ہے۔ آپ سے کچھ دیر قبل انہوں نے سانحہ اے پی ایس کی جو 8ویں برسی ہے اس کی تقریب سے بھی خطاب کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیں ہر صورت میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو ایک طرف حکومت تو یہ سوچ رہی ہے کہ ملک کو استحکام کی جانب لے جائے، دوسری جانب عمران خان الیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن خود ان کے اپنے جو اتحادی ہیں پنجاب کے اندر ان کی طرف سے انکار سامنے آ رہا ہے، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو پی ایم ایل کیو ہے، جو پنجاب میں اتحادی حکومت ہے، انہوں نے آنے والے الیکشنز میں اپنا کچھ حصہ اور بھی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو کیا ایک سیاسی منظرنامہ ہوگا مستقبل میں؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور آج ہمیں اس سے گفتگو کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے صدیق الفاروق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی سہیل بھٹی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک تو اعصاب کی جنگ ہے، لیکن دوسری جانب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک استعفوں کا جو پتہ ہے یہ ظاہر ہے ملک کو عدم استحکام کی جانب لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ، باقی دوستوں کو سلام۔ آپ کی یہ بات درست ہے کہ ملک کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے پہلے انہوں نے دوچار کیا، اب جو ہے اس کو مزید بڑھا رہے ہیں، یعنی وہ ایک کرائسس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو معاہدہ بین الاقوامی کر کے جو در حقیقت ریاست پاکستان کی طرف تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس سے پیچھے ہٹ کے جو ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسی طرح سے سارے دوست ممالک سے تعلقات خراب کر کے پاکستان کو جو تنہا کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ چونکہ عوامی دباؤ اور لانگ مارچ 2 دفعہ کرنے کی کوشش میں وہ ناکام ہو گئے، اس میں فائرنگ وائرنگ کا معاملہ بھی آیا، وہ جو بھی ہے، اس کے بعد اب یہ پتہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم جو بھی وہ کھیل کھیلیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ سب لوگ بیٹھیں اور ملک کو اس صورتحال سے جس میں وہ ہے نکالنے کی کوشش کریں، اسی طرح جس طرح جب
आज 16 दिसंबर है और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानहा हुआ और वज़ीर आज़म, उस वक्त वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने सब पार्टियों को पार्टी पॉलिटिक्स से बल्कि सियासत से ही बुलंद होकर रियासत को बचाने की कोशिश की उस वक्त भी। और वही इमरान खान जिसने 126 दिन धरना दिया, जिसकी वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ और पाकिस्तान को कई सौ अरब का नुकसान पहुंचा ताखीर की वजह से, उसको बुला के अपने दाएं तरफ बिठाया, सारी कौम को मुत्तहिद किया और ऑपरेशन ज़रब अज़्ब शुरू करके दहशतगर्दों का कला कमा किया। अब इस वक्त ज़रूरत यह है कि मईशत को संभाला जाए और मुल्क और कौम के मफाद को सामने रखा जाए। अब देखते हैं, कोशिशें तो हो रही हैं, जो महसूस होता है सदर आरिफ अलवी भी बात कर रहे हैं और भी बातें हो रही हैं, लेकिन जब तक दो चार की तरह से मामला निखर के सामने नहीं आता, उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक। ताहम आपने जो बात की है, हुकूमत पुरज़्म है और हम हर सूरत हाल का इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। ठीक है। अखुंज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़? आप भी ज़ाहिर है इस किस्म की जो धौंस धमकी है उसको मुस्तरद करते हैं, और ज़ाहिर है मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत तो आगे बढ़ती रहनी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ब्लैकमेलिंग और इस तरह की बातें, ये ज़ाहिर है आपकी जमात के लिए भी नाकाबिल क़बूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान की जितने तमाम सियासी ताकतें और जितने तमाम इदारे हैं, उसको मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। इस आसरे पे बैठना कि इमरान खान किसी चीज़ पे राज़ी हो जाएगा, और कम अज़ कम वो इस चीज़ पे राज़ी हो कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान में मईशत मजबूत हो, तो मेरे ख्याल में ये ख्याल करना भी फजूल है, क्योंकि इनका एजेंडा ये नहीं है कि मुल्क माशी लिहाज पे मजबूत हो। इनका एजेंडा ये है कि या तो ये इख्तिदार में हो, ये इख्तिदार में नहीं हो तो फिर ये मुल्क को सियासी तौर माशी लेवल पे उसको तबाह कर दे। और उन्होंने अभी तक यही किया है, इख्तिदार में भी यही किया। क्या इख्तिदार में, जब ये इख्तिदार में था तो क्या उन्होंने सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में लाया? क्या वो हमारे साथ मईशत पे बैठने के लिए तैयार था? क्या वो कश्मीर के मसले पे हमारे साथ बैठने के लिए तैयार था? क्या वो हमारे साथ कोविड पे बैठने के लिए तैयार था? उनको तो इस चीज का बाहर से पैसा मिलता है। 351 कंपनियों ने उसको पैसा दिया है, 37 गैर मुल्कियों ने उसको फंडिंग किया है, और अब भी जो ये लॉन्ग मार्च कर रहा था इंडिया से $10 के ऐलानात हुए थे, वो तो कभी ये नहीं चाहेगा। अगर इसके आसरे पे बैठना है तो फिर तो कभी इस मुल्क पे सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। इमरान खान को एक साइड करके हमने अपना काम करना चाहिए, और हम अपना काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस बहरानों से निकाल देंगे। ये कोई पहली बार तो नहीं है जब से ये मुल्क खुदादाद बना है, जब से ये पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत बना है, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि इनको बहरानों का सामना करना पड़ा है। ऐसे टाइम पे जो हमसे बांग्लादेश जुदा हुआ, खुदा न ख्वास्ता जो लोग समझ रहे थे कि बस पाकिस्तान तो इसके बाद खत्म हो गया है, इसके बाद भी हमने पाकिस्तान को संभाला। ज़िया-उल-हक के दौर में आप देख लें कि पाकिस्तान की क्या हालात हो गए थे। इसके बाद भी हमने इस मुल्क के सियासतदानों ने इस मुल्क को संभाला। मुशर्रफ के बाद जो हर रोज 20-25 धमाके होते थे, जो सवाल से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, जो बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, ये मुल्क के वफाक जो इंतहाई कमजोर हो चुका था, इन बहरानों में भी सियासतदानों ने उसको इन बहरानों से निकाल दिया। अब ये जो हाइब्रिड आ चुका है, और उन्होंने इस मुल्क को मईशत को इस लेवल तक पहुंचाया है कि हम 11 जमातें लगी हुए हैं, हमने अपना सियासी स्टेक दाव पे लगा दिया कि बाढ़ में जाए इलेक्शन, बाढ़ में जाए इख्तिदार, मुल्क को बचाना है, और हम सरतूड़ कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी हमें इस मुल्क को बचाने में मुश्किलात पेश आ रही है। तो हमें अपना काम करना चाहिए, और हम अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर सेक्टर में आप देख ले, ये तो नहीं हो सकता किसी के साथ कोई बटन तो है नहीं कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब 4 साल में इस मुल्क को जिस हालात तक पहुंचा है, वो रातों रात ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन आप इंडिकेटर देखें, खारजा पॉलिसी में देखें बेहतरी आ रही है, मईशत में देखें बेहतरी आ रही है। पहले हर 15 तारीख को 30 तारीख को लोगों को इंतजार रहता था कि आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगे, 30 तारीख को पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगे। अब लोगों को इंतजार रहता है कि कीमतें कम होंगी। इस तरह उन्होंने जो महंगाई लाई थी, हर हफ्ते में 2 बार गैस की बिलों कीमतों को बढ़ाते थे, बिजली की कीमतों को बढ़ाते थे। इसके बावजूद
کہ یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے اور روس کی لڑائی کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے، اور سیلاب ہمارے ملک میں آ گئی، 3.5 کروڑ لوگ ہمارے سڑکوں پہ آ گئی، اور ان سیلابوں کی وجہ سے جو ہمارے کڑے فصلیں تباہ ہو گئی، جو ہمارے نقصانات ہو گئی، $30 ارب کا ہمارا نقصان ہوا، پھر بھی الحمدللہ ملک اچھے حالات میں چل رہے ہیں، اور لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ ملک روز بروز آگے بڑھ رہے ہیں، عمران خان کی طرح ہر روز پیچھے نہیں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سہیل بھٹی صاحب آپ بتائیے کہ کیا عمران خان اس طرح سے عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں ملک کو، جبکہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اختلافات ہیں اس معاملے پہ، اور جو خبریں پنجاب سے آ رہی ہیں اس میں بھی پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا ہے ان کو کہ جناب ہمیں تو وقت چاہیے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ جوید صاحب، معاملہ یہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے بدقسمتی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت، قومی خزانہ، عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے، ملک کو جن چیلنج کا سامنا ہے، وہ بھلے مزید بدترین صورتحال سے دوچار ہو جائے، انہیں جو اپنے آس پاس جو خطرات نظر آ رہے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے جیسے ان کے کارنامے منظر عام پر آ رہے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں کہ جتنا تاخیر ہوگی میں اتنا زیادہ ایکسپوز ہوں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس اسمبلی کی مدت پوری ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ خود اقتدار میں تھے اور ہر دوسرے دن یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، آج بھی ایک انہوں نے بیان دیا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک مخصوص ادارے کو ڈائریکشن دیتے تھے، وہ ان کے اتحادیوں کو کالز کرتے تھے، ان کے ارکان کو اکٹھا کرتے تھے، پھر قانون سازی ہوتی تھی۔ کوئی مخصوص ارجنسی میں بل منظور کروانے وہ نہیں کروا سکتے تھے، وہ کہتے تھے نیب، آج انہوں نے کہا نیب کو بھی کسی اور کے حکم پر چلایا جاتا تھا۔ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، آپ کے پاس تجربہ بھی نہیں تھا، آپ کو کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر الٹیمیٹلی آئینی طریقے کے تحت آپ کو سائیڈ لائن الگ کیا گیا، اور آئینی طور کے اوپر ایک حکومت اور سامنے آئی جو اب معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب معاملات اس وقت یہ ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان منسوخ ہوا، اس کے بہت سے منفی اثرات ہیں آپ کے ملک کی معیشت کے اوپر، جو چیزیں ایگزیکیوٹ ہونی تھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 3.5 کروڑ لوگ جس سیلاب سے متاثر ہوئے، ایک حالیہ اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران ایک رپورٹ پیش ہوئی کہ اب جو سارا ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، جس سیلاب سے تباہ حال علاقے تھے، وہاں پہ انفراسٹرکچر، وہاں پہ ہاؤسنگ، وہاں پر دیگر مختلف شعبے جن کی تباہ حالی ہوئی، وہاں پر $16 ارب کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کی کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب 9 جنوری کو جنیوا میں، وہاں پر ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو اب وہ اس وقت یہ سارے کام ہو سکیں گے جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو۔ کوئی بھی اور حکومت آ جائے تو جب آپ سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہوں گے، آپ کی وہ چیزیں جو سٹرکچر ہونے جا رہی ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی، تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ نے جن مقدمات کے بنانے کی کوشش کی، جن طریقے سے آپ نے آگے بڑھے، قوم نے انتظار کیا، اس کے بعد دیکھا کہ آپ پتہ یہ چلا کہ آپ نے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، وہ مقدمات غلط تھے۔ اب آپ کا وقت آیا ہے، اور ہر دوسرے دن ایک سے ایک نیا ثبوت سامنے آ رہا ہے کہ کیا کیا کارنامے آپ کے دور میں ہوتے رہے۔ تو اب تھوڑا سا انتظار رکھنا چاہیے خان صاحب کو، آرام سے بیٹھے، اور ان سے متعلق جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اور سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، کسی سربراہ مملکت کے حوالے سے ایسے الزامات جس میں بالخصوص دوست ممالک کی طرف سے جب آپ دوروں پہ گئے، آپ کو تحائف ملے، آپ نے اونے پونے داموں اور پروسیس کو بائی پاس کرتے ہوئے خریدے، جیسے آج ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی، پتہ چلا کہ ایک افسر بڑے اعتماد کے ساتھ تحائف گھر بھجوا رہا تھا، وہاں پر کچھ تصاویر کھینچی گئیں تو خاتون اول اس کے اوپر پھٹ پڑی، انہوں نے بڑی سرزنش کی، اور جو بنی گالا کے جو ہاؤس کے جو نگران تھے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو ابھی تو ہر گزرتے دوسرے دن پہلے کروڑوں کی چیزیں سامنے آئیں، اب اربوں روپے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو خان صاحب کو میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے، اور ماضی کے اندر جن کو آپ چور، ڈاکو، لٹیرا کہتے تھے، اب وہ تمام تر چیزیں گھوم کر آپ کی جانب آ رہی ہیں، آپ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تھوڑا اپنا جواب دیجئے، آئینی مدت پوری کرے گی اسمبلی، اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے پاس عوام کو امپریس کرنے کے لیے آپ کے پاس بیانی ہوگا، آپ دوبارہ آپ کا عوام منتخب کرتے ہیں تو آپ آئیے، لیکن اس سٹیج کے اوپر اگر آپ اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی بقا کے لیے سسٹم کو عدم استحکام سے دوچار کریں گے تو یہ ملک کے ساتھ اور 22 کروڑ عوام کے ساتھ
بہت بڑی ناانصافی بہت ہوگی۔ بڑی زیادتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے قانونی چیلنجز کا بھی تو سامنا ہے نا صدیق الفاروق صاحب. ابھی توشہ خانہ کیس ہے، بہت سے اور کیسز ہیں، ان کا بھی سامنا کرنا ہے. آپ کی ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے بھی سامنا کیا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی سامنا کیا. آپ کو سامنا تو کرنا پڑا ہے. الزامات تو لگاتے رہے ہیں عمران خان صاحب دوسروں پر، لیکن اب جو باتیں سامنے آ رہی ہے اس میں تو وہ خود بھی وہی کام کر رہے ہیں اور وہ ثابت ہو رہے ہیں. جناب جاوید اقبال صاحب، ایک طرف الزامات تھے، وہ برطانیہ سے لے کے پاکستان کے چپے چپے پہ لگائے گئے. ساری ہماری قیادت کو گرفتار کر لیا، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سارا شریف خاندان جیلوں میں بھیج دیا گیا. کچھ ثابت نہ ہو سکا. برطانیہ کی عدالتوں نے بری کیا، ڈیلی میل نے معافی مانگی. اچھا، پھر نواز شریف صاحب سے براڈ شیٹ والوں نے معافی مانگی، ہرجانہ بھی دیا. یہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان تو اقراری مجرم ہیں، اقراری مجرم. ہاں، میری گھڑی، میری مرضی، میرا تحفہ، 2.25 ارب کی گھڑی، پھر 4-5 ارب کا سونا آپ سامنے آ گیا ہے. اور یہ گھڑیوں کے ساتھ بہت لمبا چوڑا تحائف کا معاملہ ہے. پتہ نہیں یہ کو 15-20 ارب روپے ہی نہ بن جائے. اسی طرح سے 50 ارب روپے برطانیہ سے وہ کالا دھن جو ہے وہ آیا، اور وہ عمران خان صاحب نے نام نہاد اپنی کابینہ سے منظوری دے کے کس کو منظوری دے کے کس کو بھیجے، کس کو دیے. 40 ارب روپے کی کرپشن ہے اپنا کرونا فنڈ میں، وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے. اسی طرح گندم ہے، چینی ہے، ادویات ہیں، LNG کا سکینڈل ہے. یہ بہت سے سکینڈل ہیں، ان سے کھربوں روپے ہے. ابھی انہوں نے اپنے آپ کو ہیلی کاپٹر کا جو استعمال انہوں نے غلط غیر قانونی کیا، 2 دفعہ لیجسلیشن کر کے خیبر پختونخوا اسمبلی سے اپنے آپ کو NRO دلوایا. تو یہ مقدمات جو ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے، جن میں یہ اقراری مجرم ہے. اور میں تو اس بات کا قائل ہوں، اور ہونا بھی یہ چاہیے، کہ جس آدمی نے اس قوم کے اربوں خربوں کے جو ہے وہ ان کے ساتھ فراڈ کیا ہو، مال پیدا کیا ہو. شوکت خانم کے 2 ارب روپے چندے کا حساب 95 میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کو حکم دیا ہے، وہ فیصلہ موجود ہے. 27 سال ہو گئے ہیں. وہ 2 ارب روپے کا چندہ لوگوں کا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، وہ ابھی تک حساب نہیں ہے. وہ آدمی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ سیاست کرے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کو بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس طرح کا آدمی جو اقرار کر رہا ہے، جہاں ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی، پاکستان کے مقدر سے کھیلنے کی، عوام 23 کروڑ عوام کی معیشت اور ان کی فلاح و بہبود سے کھیلنے کی اجازت دی جائے؟ نہیں. میں تو سمجھتا ہوں اسے اب عدالتوں کا سامنا کرے وہ، اور جو سزا قانون کے مطابق اس کی بنتی ہے وہ عدالتیں اسے دیں، اور اس کو وہ اگر جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا اس کا قانوناً حق ہے تو اس کو بھیجا جائے، بجائے اس کے کہ روزانہ بیٹھ کے اس کے ساتھ مذاکرات اور وہ لوگوں کو بلیک میل کرے. ٹھیک. خنزادہ چٹان صاحب، ابھی 2 روز قبل احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نئے انتخابات ہوں گے تو وہ اس کے لیے ایک نئی مردم شماری ہوگی، صرف اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں. یہ جو سینسٹیوٹی ہے اس معاملے کی، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جیسی جماعت جو کہ خود حکومت میں رہی ہے، اس کو ان معاملات کی حساسیت کا احساس ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، مشترکہ مفادات کونسل ہے، اس میں اپنے نمائندوں کو، تمام صوبوں کے نمائندے اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ کو الیکشن میں جانا ہے، پھر ظاہر ہے انتخابی اصلاحات کا بھی معاملہ ہے. دیکھیے جاوید اقبال صاحب، اس کو خود الیکشن کمیشن پہ اس کے بہت بڑے اعتراضات ہیں، ان کے ووٹر لسٹوں پہ بہت بڑے اعتراضات ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو الیکشن میں شکست ہو جاتا ہے تو اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ کیا وہ رزلٹ کو تسلیم کرے گا؟ یہ پچھلے الیکشن میں آپ نہیں دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ جیت گیا تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں جیت گیا، لیکن ملتان سے یہ ہار گیا تو وہاں پہ انہوں نے الزامات لگائے، کراچی سے یہ ہار گیا تو وہاں پہ انہوں نے الزامات لگائے. اصل میں اس کا مسئلہ وہی ہے کہ اس کو وہ اپنی کیسوں کے پڑی ہے،
اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلد الیکشن ہو جائے اور کوئی طریقہ نکلے، کیونکہ جب جیسے جیسے یہ کیسز چلیں گے، ہمارے خلاف تو انتقامی کارروائی ہوئی تھی، ہم تو اس کے خلاف انتقام نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے اس کے خلاف احتساب ہو. ہمارے خلاف تو جو ہوا تھا وہ احتساب تو نہیں تھا. ان کے وزراء آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور باتیں کرتے تھے کہ فلانا دن فلانا گرفتار ہوگا، ڈنگرا دن وہ گرفتار ہوگا، اور وہ گرفتار ہو جاتے تھے. یہ جو سابق وزیر اعظم ہے یہ توشہ خانہ والا، یہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا میں جا کے اس کو گرفتار کروں گا، اس کو گرفتار کروں گا. تو ہم تو اس کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو اپنے کیسوں کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ ان کا جو چیز ہے وہ تو کلی ہے. یہ توشہ خانہ کا کیس آپ لے لیں، توشہ خانے میں انہوں نے خود اپنا قانون بنایا کہ توشہ خانہ سے آپ جو چیز خریدیں گے اس کے 50% آپ ادا کریں گے، اور اس قانون کے بعد انہوں نے 20% ادا کیا. اور جس چیز کا ریٹ مارکیٹ میں 1.50 ارب کا تھا، وہ انہوں نے 25 کروڑ کا 28 کروڑ کو بیچ دیا، اور خزانے میں انہوں نے 2 کروڑ جمع کروائی. اور یہ بھی ہے کہ توشہ خانے سے آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. تو ان کی جو کیسیں ہیں وہ تو ساری اس طرح فنڈنگ کا کیس ان کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا ہیلی کاپٹر کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بی آر ٹی کے کیس میں خود جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جو کمیشن بنایا تھا، ان کے کمیشن نے کہا کہ اس میں 7 ارب کا کیک بیک ہوا ہے. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایک تو یہ کیسے چلیں گے، تو میں نے جو ماسک پہنا تھا، میں جو لوگوں کو مدینے کا درس دیتا تھا کہ میں مدینے کا ریاست بنا رہا ہوں، میں لوگوں کو انصاف کی جو باتیں کر رہا تھا، میں جو کرپشن کے داستانے لوگوں کو سنا رہا تھا، وہ تو سارے کے سارے میرے گھر سے ثابت ہو جائیں گی. اگر ایک بار یہ پرگوگی کا اور خاتون اول کا اور حسن گجر کا یہ سارے کیسز اور یہ سارے قصے کہانی تو لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، تو اس کو یہ فکر ہے، اس کو ملک کا فکر نہیں ہے. اگر اس کو ملک کا فکر ہوتا تو اس ملک کے عوام کے پاس اس ٹائم پہ یہ جاتا جس ٹائم پہ سیلابیں آئے تھے، لوگ سڑکوں پہ تھے، یہ جلسے کر رہے تھے. ایک سکر میں گیا تھا، وہ بھی کوئی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی اپنی مرضی کے 3 4 5 لوگوں کو بلا کے اس کے ساتھ کھانا کھایا تھا. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کبھی سیلاب زدگان کی طرف رخ کیا ہے؟ اسی ٹائم پہ بھی اپنے اقتدار کا جنگ لڑ رہا تھا، اور ان کے نام پہ جو پیسے اکٹھے کیے تھے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. خود ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اتنے پیسے ہم نے جمع کروائے. اب وہ پیسے کہاں پہ ہیں؟ میں نے تو ایک جگہ پہ بھی نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی تنظیم، پی ٹی آئی کا کوئی ورکر، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر کوئی ان متاثرین کے پاس گیا اور ان کا کوئی امداد کیا ہے، ان کو راشن دیا ہے، ان کو خیمہ دیا ہے، ان کو ادویات دیے. تو اس کا ملک کا نہیں فکر ہے، ان کو اپنا اقتدار کا فکر ہے، اپنی جان بچانے کا فکر ہے. وہ جو ہمیں کسی دور میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چمڑی بچاؤ اور دمڑی بچاؤ، تو آج وہ اپنا چمڑی بچا رہے ہیں اور وہ دمڑی بچا رہے ہیں. جو پرگوگی نے کیا ہے، جو خاتون اول نے کیا ہے، جو حسن گجر نے کیا ہے، جو پاکستان کو 116 درجے سے 140 درجے پہ کرپشن میں پہنچایا تھا، اس کرپشن کو بچانے کے ہے. اور جو خود کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اب این آر او کے چکر میں ہے کہ مجھے کہیں سے این آر او مل جائے. کے پی کے سی تو انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دے دیا. ان کا جو ہیلی کاپٹر کے پیسے تھے وہ تو 9 کروڑ جو پیسے تھے، اس کے لیے تو انہوں نے قانون سازی کر دی، اس کو تو ہڑپ کر دی. تو اس طریقے سے وہ اپنا جان بچانا چاہتے ہیں. اس کو نہ ملک کا فکر ہے، نہ سیاست کا فکر ہے، نہ اداروں کا فکر ہے. اور اس راستے میں جو بھی آئے گا، چاہے وہ ملک ہوگا، وہ ادارہ ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کے اوپر یہ چڑھائی کریں گے. تو یہ رکنے والا اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اور بات چیت کریں. اور ان کا کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. یہ تو آج ایک بات کرتے ہیں کہ دوسری بات کرتے ہیں. 1000 بار ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئی ہیں. شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے ساتھ بات ہمارے کنفرم ہو جاتی تھی، پھر وہ جا کے آ جاتے تھے بنی گالہ سے کہ بھائی وہ مانتا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ مذاکرات کا پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی بار بار یہی بات کرتے رہے ہیں کہ ہم ان پر اعتبار کیسے کریں. ہم تو بات چیت کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اگلے دن یہ اپنے موقف سے ہی پھر جاتے ہیں. تو بات چیت کی جائے تو کس سے بات کی جائے؟ کیا مذاکرات کیے جائیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے جب مذاکرات ہوتے ہیں وہ تو ایک چلے بند کمرے میں ہوئے، 5 8 10 لوگوں کے درمیان ہوئے. چلیں جی، آپ نے اگلے دن اس بات کے اوپر عمل درآمد آپ نے نہ کیا، لیکن عوام کو نہیں پتا کہ اس بند کمرے میں کیا ہوا تھا. لیکن وہ باتیں جو آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کر
اور ڈیلی بیسس کے اوپر جو آپ درس دیتے ہیں، جو اس میں بات کہتے ہیں 2-4 روز بعد آپ اس سے مکر جاتے ہیں. آج تک ابھی بچہ نہیں بھولا تھا کہ آپ درس دیتے رہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. کل آپ نے کہا کہ اب آپ سب کو اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ نے ریاست مدینہ کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ نے ایگزامپلز دی، خلفائے راشدین کے کئی آپ نے احوال بتائے، ان کا ذکر کیا، ان کی عملی زندگی کے نمونے آپ پیش کرتے رہے اپنی تقاریر کے اندر. اب جب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ سوال ہوا انہیں آپ کے تحائف کا، آپ کی جائیداد کا، آپ کے جو لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا، آپ کہتے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی. تو یہ تو خان صاحب کا فن ہے. شروع میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں یو ٹرن لے لیتا ہوں، یو ٹرن لے لینا چاہیے، وہ تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، مطلب اپنی کسی کال و فیل سے ہٹ جانا وہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جہاں تک اب جو اس وقت جو ڈائلاگ کا سلسلہ جاری ہے جس میں عارف علوی صاحب ہیں، کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو میرے خیال میں اب گروپ لیول پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، جو بات طے ہوگی شاید اس کے اوپر ان کو کاربند رہنا پڑے. لیکن جو جس سٹیج کے اوپر اب معاملات پہنچے ہوئے ہیں، میرے خیال میں خان صاحب کو اپنی چوائس کی ڈیل تو مشکل ہے ملے، کیونکہ جو معاملات آگے بڑھنے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ قوم کے ساتھ یہ ایک بڑا مذاق ہوگا کہ جو چیزیں، جو معاملات، جو الزامات یہ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں، جن کے خلاف کارروائی جاری ہے، اس کو کسی ڈیل کا نتیجہ بنا کر ان کو روک دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا، اسے سیشن کورٹ نے قابل سماعت قرار دیا ہے، اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے اندر اس معاملات اس میں اندر اس کیس کے اندر آگے چل کے جزا سزا کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس کو نہیں رکنا چاہیے، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی ایک مبینہ بیٹی سے متعلق کیس ہے، وہ بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے، اس کا حتمی طور کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے. اس کے بعد جو توشہ خانہ کے جو تحائف تھے، جو ان کی مالیت کا معاملہ ہے، جو رقوم آئیں، جس طریقے سے وہ اماؤنٹ ریمٹ ہوئی، جن اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہوئی، اور جو ہم نے سڑک بنوائی تھی بنی گالا کے اندر، ان ساری چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یعنی آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس طرف سے، یہ ایک قسم کی اس کو شیلڈ کے طور پہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں کہ آپ لانگ مارچ کر لیں، پھر جلسہ کر لیں، پھر اسمبلیوں سے استعفے کی دھمکیاں دے دیں، ایک طرح کی شیلڈ بھی استعمال ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. اس لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ان کے خلاف کیس آگے بڑھتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو حکمت عملی ہے، وہ آپ کو مزید وہ آپ کو اگریسو اس میں ہوتی دکھائی دیتی ہے. چلیں کل کا دن آ گیا، 17 کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ میں اناؤنسمنٹ کروں گا، اگرچہ کہ مونا صلاحی صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے یہی میسج بھجوایا ہے کہ اس وقت یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوئی اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ نہیں دینی چاہیے. کل پتہ چل جائے گا خان صاحب کیا کرتے ہیں. دیکھیے جو ہم بات کر رہے تھے، حکومت نے مشکل ترین وقت میں جو مشکل ترین معاشی صورتحال انہوں نے کریٹ کی تھی، اس کے باوجود جب سیلاب سے تباہی ہوئی، پاکستان کے چاروں اضلاع میں سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، 511 ارب روپے کا سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے لیے حکومت نے پیکج کی اناؤنسمنٹ کی بہت شارٹسٹ ٹائم کے اندر. بڑا مختلف وزارتوں کا کام تھا، وہ کل نوٹیفائی ہوا ہے جوید صاحب. 1 نومبر 30 اکتوبر اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، پھر اس کے سارے کام اترے، کل وہ نوٹیفائی ہوا ہے. اب کسانوں کو اس کا بینیفٹ ملنا ہے، 400 روپے کے قرضے ملنے ہیں، ان کو بجلی کے نرخوں میں ریلیف ملنا ہے، ان کو ڈی اے پی کھاد کی بوری کے اوپر 2500 روپے فی بوری ان کو ریلیف ملنا ہے. اب ان علاقے کے لوگوں کو ریلیف ملنے کی جانب راستہ بڑھنا ہے. تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے. وہ جو لوگ جو تباہ حال ہیں، جن کے گھر آج بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو تھوڑا سا ریوائیو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ حکومت کو دوبارہ ایک ایسی جانب دھکیل رہے ہیں جہاں پہ حکومت ان لوگوں کو بھول جائے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حکومت اس کی مشینری نہیں پا سکی تھی، کیونکہ آپ کے لانگ مارچ، آپ کے دھرنے، آپ کی جو سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی، بیوروکریسی کا، سرکاری مشینری کا، اس پہ فوکس تھا. اب پھر آپ حکومت کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے اس عوام کے حالت پر بھی رحم کیجئے، جو لوگوں کو ریلیف ملا ہے ان کو ملنے دیجئے. آپ کا بیانیہ بہت تقویت والا ہے، آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، لیکن جو سوالات آپ کے کردار کے حوالے سے، آپ کے مختلف کرپشن کیسز کے حوالے سے، آپ کے سکینڈلز کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، پہلا ان کا کورٹ آف لاء میں جواب دیجئے، ان کا جزا سزا ہو جائے گی، اس کے بعد
وقت آئے گا تو الیکشن بھی ہو جائیں گے، تو ان کو ویٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے، اور قوم کے سوالوں کا جواب دیں۔ صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے حکومت کے لیے اب سیاسی طور پہ بھی متحرک ہونا ضروری ہے، اور متحرک ہے، ظاہر ہے جیسے کہ اس سے فیصلہ کیا ہے کہ اب ذرا ایگریسولی ہم متحرک ہوں گے، لیکن دوسری جانب سفارتی معاملات بھی ہیں، ظاہر ہے معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے اب ظاہر ہے آپ کی وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ بھی متحرک نظر آتے ہیں، جیسے کہ خونزادہ چٹان صاحب، جیسے کہ سہیل صاحب نے ذکر کیا کہ اگلے ماہ ایک ڈونر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے اس میں تو وزیر اعظم صاحب جائیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے یو این سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے تاکہ ان کو بھی یاد دہانی کرائی جائے۔ یو این سیکرٹری جنرل سیلاب کے دوران ان علاقوں میں آئے، ہمارے پاکستان آئے، ظاہر ہے انہوں نے بحالی کے حوالے سے جائزہ لیا، جو سیلاب زدگان ہیں ان کے نقصانات کا جائزہ لیا۔ اب یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک سیکوینس ہے وزیر اعظم کا اور وزیر خارجہ کا کہ وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے ہم نے۔ دیکھیے جی، پاکستان تو بالکل تنہا ہو چکا تھا، اور یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ موجودہ حکومت جب سے آیا ہے، پاکستان اب اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ ہمارے جو سیلاب زدگان کا مقدمہ ہے وہ ہمارے بجائے اقوام متحدہ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے ڈونر کانفرنس ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس طرح کا سی پیک کا دوبارہ آغاز ہو رہا تھا، اور اسی ٹائم پہ عمران خان آ کے اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد آؤں گا اور میں لانگ مارچ کروں گا، اسی طرح 9 تاریخ کو جو ایک دوبارہ جو ہو رہا ہے ڈونر کانفرنس ہو رہا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے، تو ایسے وقت پہ یہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ بس پاکستان معیشت کے لیول پہ بالکل تباہ ہو جائے، اور یہ جو سری لنکا کے بعد ہمیشہ کرتے ہیں کہ پاکستان بھی سری لنکا بن جائے، انہوں نے اپنی حکومت میں بھی یہی کوشش کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ 75 سال میں پاکستان میں نے 21 ارب کا قرضہ لیا ہے، اور اس کے دور میں 25 ارب کا قرضہ انہوں نے پونے 4 سال میں 25 ارب ڈالر کا انہوں نے قرضہ لیا ہے۔ پاکستان کو ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چلو ہم سے پوچھے، ہم نے 5 ارب کا قرضہ لیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس 5 ارب قرضے کا کیا کیا؟ تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے دہشت گردی کا جنگ لڑا تھا، ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے دور میں سیلاب آ گئے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں IDPs نکلے تھے۔ اس طرح مسلم لیگ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے قرضہ لیا تھا تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ہم نے اس ملک میں موٹر ویز بنائی، کوئی ٹرین بنایا، کوئی یہ پی ٹی آئی کا حکومت لوگوں کو بتائی کہ بھئی آپ لوگوں نے 25 ارب کا قرضہ لے کے وہ لگایا کہاں پہ ہے؟ ہمیں تو کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اقتدار میں بھی اس ملک کو تباہ کیا تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگائے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ پیچھے انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اور ایسے دور میں جو دنیا میں بین الاقوامی مارکیٹ میں فیول کی قیمت بڑھ رہے تھے، یہ لوگوں کو سبسیڈی دے رہے تھے۔ سبسیڈی جاوید اقبال صاحب اکثر دیا جاتا ہے کہ اس کو لیول کو دیکھا جائے کہ غریبوں کو سبسیڈی دیا جائے اور جو پیسے والے لوگ ہیں اس پہ بوجھ ڈالا جائے۔ انہوں نے اس طرح کا سبسیڈی دیا کہ چاہے وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، یا موٹر سائیکل والا ہے، لینڈ کروزر والا ہے، ان سب کو ایک جیسا سبسیڈی دیا۔ تو انہوں نے اپنی حکومت میں بھی یہی کوشش کیا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے، اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ آخری دنوں میں تو ریڈ لائن تک پہنچا تھا پاکستان کا معیشت، اور ابھی جب سے اپوزیشن میں آیا ہے، بار بار یہ سابق وزیر اعظم تو شاخانہ والا گڑی والا یہ جو ہے انہوں نے بار بار یہی کوشش کیا ہے کہ جب بھی پاکستان کا کوئی اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ اس میں پاکستان کی معیشت کا بہتری ہو، یہ ایسے ٹائم پہ احتجاج کرتے ہیں، یہ ایسے ٹائم پہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کو لگے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے اسلامی برادر ملک کا سربراہ یہ MBS آ رہا تھا، پاکستان کا دورہ تھا، انہوں نے ایسے ٹائم پہ ماحول بنا دیا، سپے کی دوبارہ جو پروگرامات تھے اس پہ ماحول بنا دیا، اور اب جو 9 جنوری کو یہ ڈونر کانفرنس ہو رہے تو پھر انہوں نے ایک عدم استحکام والا ماحول بنا دیا۔ کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن سہیل صاحب اسی وجہ سے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، تو اب ہمیں کم از کم اپنے وقت تک تو جانا ہے کہ جو وقت پر انتخابات ہونے چاہیے، کیوں وہ خواہ مخواہ پہلے انتخاب؟
آپ نے ویسا بالکل درست کہا. عام آدمی شاید یہ بات نہیں سمجھ سکتا. ہم نے رپورٹنگ کی ہے, اکنامک سیکٹر کو کور کیا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ وہ کام جسے ہم عام زبان میں عام عوام کو سمجھانے کے لیے حکومت کہتی ہے کہ بارودی سرنگیں بچھائی گئیں. اتنی مشکل ترین صورتحال تھی کہ اگر آج آپ کا مختلف سیکٹر چل رہے ہیں, ان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اتنے مشکل فیصلے لیے گئے کہ جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھی اچانک. اس کا الٹیمیٹلی سارا رسپانسبلٹی گورنمنٹ نے لی, اس لیے کہ پچھلے 1.5 سال سے عمران خان صاحب وہ تھے. 2 سال بعد انہوں نے کہا مجھے تو پتہ اب چلا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے, مجھے تو 2 سال تک پتہ نہیں چل سکا. تو جس پرائم منسٹر کی یہ سچویشن تھی, تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ مختلف شعبوں کے اندر کیا بدترین صورتحال ہوگی. کون سا سکینڈل ان کے دور میں جنم نہیں لیا. تب ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے, کریکشن کرنے کے لیے حکومت نے سخت فیصلے کیے. جب سخت فیصلے کیے تو اب عوام تک دیکھیں وقت آیا, پیٹرولیم مصنوعات کا ریلیف ملنا شروع ہو گیا. تو اب عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا, چیزیں بہتر ہوں گی, معاشی صورتحال بہتر ہوگی. اس وقت تک خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے. یہی فیئرنیس کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب, اب سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت رہی, مسلم لیگ نون کی رہی, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی. ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو 18ویں ترمیم, آئینی ترمیم ہوئی. پھر ہم نے اس سے پہلے میثاق جمہوریت بھی دیکھا. پھر ہم نے اس کے بعد جب سانحہ APS ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. انہوں نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں پشاور میں اکٹھا کیا اور ایک نیشنل ایکشن پلان وضع کیا, اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا. ایک اتفاق رائے کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن نے مل کے یہ سب کچھ کیا. کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ اس قسم کے ایک منظرنامے کی طرف جا پائیں گے جہاں اہم قانون سازی ہو پائے گی؟ اب ظاہر تحریک انصاف تو انتخابی اصلاحات کی بات کرتی ہے, لیکن وہ تو اسمبلی سے مستعفی ہو چکی ہے. اس کے لیے جو ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے, کیا وہ سنجیدگی ہم دیکھ پائیں گے؟ دیکھیے جی, اگر تو ہم اپنے آپ کو عمران خان کی بلیک میلنگ کے حوالے کر دیں گے تو پھر تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمیں تو ٹھوس فیصلے کرنے ہیں. عمران خان کا سارا معاملہ ہے کیا کہ میں اپنا بت بنا کر پوچھتا ہوں, یہی میری طلب کی انتہا ہے. میں آپ کے اس اسکرین کے ذریعے یہ بتا دوں کہ عمران خان ایک پوائنٹ پر یقین دہانی چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے خلاف مقدمے بن گئے ہیں, توشہ خانہ, فارن فنڈنگ کیس اور بیٹی والا معاملہ, مجھے ڈسکوالیفائی نہ کرو. مجھے یہ ضمانت دے دو کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا, کیونکہ ان میں وہ ڈسکوالیفائی ہر کیس میں ہو رہے اور صرف ان کی اپنی ذات ہے. مجھے بچا لو. مجھے اگر یہ گارنٹی دے دو کہ مجھے ڈسکوالیفائی نہیں کرو گے تو باقی سب ٹھیک ہے. تو یہ اب ہم کس طرح سے یہ ضمانت دے سکتے ہیں, مجھے کم از کم نہیں پتا. اور اگر ظالم کے ساتھ جس طرح انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا, قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اب بھی کر رہے ہیں, اگر ظالم کے ساتھ رحم کیا جائے تو یہ مظلوم پر بے رحمی اور ظلم ہو, تو پاکستان کے عوام پر ظلم ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت مضبوط پاؤں پر جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ عدالتیں ظالم آدمی کو, جو میں نے اقراری مجرم کا لفظ استعمال کیا, اس کو کوئی رعایت مت دیں. یہ پوری ریاست پاکستان کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا. آگے بڑھیں. عمران خان ڈر اسی سے رہے ہیں کہ اگر مجھے ضمانت نہ دی گئی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاؤں گا تو میرے ایک ایک کر کے سارے پردے اتر جائیں گے. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے, نالائق ہے, نا تجربہ کار ہے, پر ایماندار ہے, تو آپ 2 ارب روپے کا شوکت خانم کا سامنے آ گیا, کرپشن سامنے آ گئی, کالا دھن جو سفید کرایا وہ سامنے آ گیا. ان کی بہن نے جو 65 سے 70 ارب روپے کا کالا دھن سفید کرایا وہ سامنے آ گیا. پھر 2.5 کروڑ روپے پھر ان کے اپنے چیف جسٹس نے اس کو جرمانہ کرنا پڑا کہ کچھ اور جائیدادیں بھی سامنے آ گئی. تو یہ جب سامنے آئے گا, عمران خان کا یہ بت بھی جو پاش ہو جائے گا, تو پھر وہ کدھر جائے گا. اس لیے ایک تو حکومت کو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے. قانون اپنا راستہ لے, سیاسی معاملات اپنی جگہ. آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب نے یہ ایک تو سانحہ آج کے دن مشرقی پاکستان کا ہوا, پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا,
और फिर दूसरा ये APS का सान्या हुआ, उस पे इमरान खान साहब अपना नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह उस इमरान खान को जिसने 126 दिन का धरना किया बुला के अपने दाएं तरफ बिठाया, मुल्क और कौम की खातिर सियासत नहीं की, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। अब भी जिन लोगों को इस मुल्क के साथ प्यार है, हमदर्दी है, चाहते हैं कि ये मुल्क और इसके 23 करोड़ अवाम साहिल मुराद से हमकिनार हों, मुश्किलात से निकलें, तो उनको मिल बैठना होगा और इमरान की ब्लैक मेलिंग से बचना होगा। यही खुंजा चटान साहब, यही सवाल आपसे भी है कि आप लोगों की हुकूमत में अहम कानून साजी भी हुई, डेवलपमेंट के काम भी हुए, लेकिन आपको ज़ाहिर है कि ऐसी अपोजिशन का सामना है जो हुकूमत में है तो ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत में नहीं है तो फिर वो उसको इलेक्शन चाहिए। वो इलेक्शन भी इसलिए चाहिए कि वो दोबारा हुकूमत में आए। अगर वो हुकूमत में नहीं आती तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा इसी तरह से असम्बलियों से बाहर चले जाएंगे? ये किस किस्म की एक संजीदगी है पार्लियामान के साथ कि आप पार्लियामान में बैठते नहीं हैं और इलेक्शंस में चले जाते हैं? यानी आप इलेक्शन मांग रहे हैं उसी पार्लियामान के लिए जिस पार्लियामान से आप इस्तीफे दे के जा रहे हैं। देखिए जी, इमरान खान जो कुछ मांग रहे हैं वो ना इलेक्शन मांग रहे हैं, ना वो कुछ मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट, इस तरह की सपोर्ट जिस तरह का सपोर्ट बाजवा साहब के दौर में और जनरल पेस के दौर में उनको इलेक्शन में मिला, उनको हुकूमत साजी में मिला, उनको कानून साजी में मिला, उनको बजट पास करने में मिला। वो उनको इस तरह का सपोर्ट चाहिए, उसको इलेक्शन नहीं चाहिए। और वो एक बार तो कह देता है कि मुझे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से कुछ नहीं चाहिए, मुझे एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ ये चाहिए कि वो ये गैर जानिबदार रहे। फिर 10 सेकंड बाद इसी स्पीच में, उसी माइक पे, उसी जगह पे फिर कहते हैं कि खुदारा मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि मुझे जल्दी इलेक्शन दे दी। तो भाई अगर इदारे, अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो तो वो आपको कैसे इलेक्शन देंगे? क्या इलेक्शन देना आपको ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है? अगर उसको वाकई इलेक्शन चाहिए था तो उसको पार्लियामान के अंदर आना चाहिए था, उसको हुकूमत के साथ बैठना चाहिए था, उसको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहिए था। ना इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बगैर एहतजाज कर सकता है, ये साबित हुआ ना, पिंडी में आके बैठ गया। इस आसरे पे था, कभी कहता था मैं लोगों को कत्ल कर दूंगा, असलहा आ जाएगा, खूनी मार्च होगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, इस्लामाबाद से इधर से बंद कर दूंगा, उधर से बंद कर दूंगा। एहतजाज पे आया, लेकिन पिंडी में बैठ के जब उनको एस्टेब्लिशमेंट के पता चला है कि एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, कितने शराफत के साथ वापस चला गया। न ये इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर लड़ सकते हैं, न ये एहतजाज इसके बगैर कर सकते हैं, न अदालतों में बगैर इसके बगैर बरी हो सकते हैं। उन्होंने जिस तरह का सियासत किया है, और ये इंतहाई बदकिस्मत इंसान है, क्योंकि उसको जो सपोर्ट मिला है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अदालतों की तरफ से और मीडिया की तरफ से, और इसके बावजूद इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनका सिर्फ एक ही ख्वाहिश था, एक ही मुतालबा था कि लोगों को बस गिरफ्तार करे। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, बाजवा साहब ने खुद कहा कि हम उसको कहते थे कि आप मईशत पे तवज्जो दे दे। उन्होंने कहा नहीं, आप मईशत को छोड़ दे, इन सबको गिरफ्तार करे, सबको जेलों में डाल दे। तो उनको वो वाला चीज चाहिए जो उन्होंने प्लान किया था कि 10 साल मंसूबा था इनका और जनरल पेस का, वो इसके लिए रो रहा है और उसको मिलने वाला नहीं है। खुंजा चटान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सदीकुल फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आप भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि इमरान खान की जो हुकूमत थी, साबिक़ा हुकूमत थी, उसे अदम एतमाद के एक कानूनी और आइनी तरीके से उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। अब उनको इंतज़ार करना है इलेक्शंस तक। पंजाब के अंदर असम्बली तहलील करना या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बली तहलील करना ये मसले का हल नहीं है। उन्हें अपनी सूबाई हुकूमतों की जो परफॉर्मेंस है वो दिखानी है, अवाम के सामने लानी है, और अपने वक्त पर जब इंतखाबात होंगे तो फिर अपना मंशूर लेके अवाम में जाएँ। जो हुकूमती जमातें हैं वो भी जाएंगी, तहरीक इंसाफ भी जाए और अवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश करे। अवाम जो फ़ैसला करें उसे कबूल करें, लेकिन मुल्क को सियासी और माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, ये मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।